شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وفاقی کابینہ نے تحریک انصاف کا لانگ مارچ مسترد کرنے پر قوم کو مبارکباد دی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے فرائض کی چابک دستی سے ادائیگی پر سراہا ہے۔ وزیر اعظم 3 روزہ سرکاری دورے پر ترکی روانہ ہو گئے ہیں، جس کا مقصد دونوں برادر ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ پہلی حج پرواز اتوار کی رات اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے 27 رکنی بلاک کے لیے روسی برآمدات پر پابندی لگانے پر اتفاق کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ مسترد کرنے پر قوم کو مبارکباد دی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے فرائض بخوبی سر انجام دینے پر سراہا ہے۔ یہ بات وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وزیر مواصلات مولانا اسد محمود اور وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ کے ہمراہ صحافیوں کو وفاقی کابینہ میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے اپنے مارچ میں خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا مارچ سیاسی سرگرمی نہیں تھی، بلکہ یہ وفاقی دارالحکومت کا محاصرہ کرنے اور حکومت کو غیر فعال کرنے کے لیے ایک مجرمانہ سرگرمی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر ترکی روانہ ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف، مریم اورنگزیب، چودھری صالح حسین اور فہد حسین بھی وفد میں شامل ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی ترکی میں وزیر اعظم کے وفد میں شامل ہو جائیں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ علیحدگی میں ملاقات کریں گے، جس کے بعد وفد کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان ترکی بزنس کونسل فورم میں شریک ہوں گے، جہاں وہ ترکی کے نمایاں کاروباری افراد اور مختلف شعبوں میں ممکنہ سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں کے دوران وزیر اعظم پاکستان میں ممکنہ سرمایہ کاری کے وسیع مواقع اجاگر کریں گے اور ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اس سے پہلے ترکی کی خبر رساں ایجنسی انادولو سے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان 2 طرفہ علاقائی اور کثیر جہتی فورمز پر قریبی اشتراک موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی اور عالمی مسائل کے بارے میں پاکستان اور ترکی یکساں خیالات رکھتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ جموں و کشمیر اور شمالی قبرص سمیت قومی دلچسپی کے تمام اہم معاملات پر پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رواں برس دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان 7.5 دہائیوں کے دوران تمام تر تبدیلیوں کے باوجود دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم اب اقتصادی تعاون پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ انہوں نے تجارت کے شعبے میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ پہلی حج پرواز اتوار کی رات اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے 80% سے زیادہ عازمین حج نے حج کیمپوں کے ذریعے اپنی تربیت مکمل کر لی ہے۔ عازمین حج کو ویب سائٹ اور موبائل پر پیغامات کے ذریعے پروازوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سرکاری اسکیم کے ذریعے فریضہ حج کے عازمین PIA ایئر بلو، سرین ایئر اور سعودی ایئر کے ذریعے سعودی عرب پہنچیں گے۔ یوکرین کی درخواست پر پاکستان یوکرینی عوام کے لیے انسانی امداد کی دوسری کھیپ روانہ کر رہا ہے۔ انسانی امداد میں ہنگامی ادویات، برقی طبی آلات، موسم سرما کے لیے بستر اور غذائی اشیاء شامل ہیں۔ ایک خصوصی C-130 طیارہ 7.5 ٹن سے زیادہ امدادی سامان لے کر یوکرین روانہ ہو گیا ہے۔ دوسرا C-130 طیارہ مزید 7.5 ٹن امداد لے کر جمعے کو روانہ ہوگا۔ پاکستان نے ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک کی حیثیت سے تنازعات اور آفات کے دوران امداد کی عالمی اپیلوں پر عالمی برادری کے ساتھ مل کر ہمیشہ فوری اقدامات کیے ہیں۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے 27 ملکوں پر مشتمل بلاک کے لیے روسی تیل کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں یورپی یونین کے کونسل صدر چارلس مائیکل نے کہا کہ یونین رہنماؤں نے روس کے سب سے بڑے بینک سپر بینک اور روس کے 3 سرکاری نشریاتی اداروں پر پابندی عائد کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ عالمی بینک اگلے چند ماہ میں سری لنکا کو $70 کروڑ امداد دے گا۔ یہ اعلان
سری لنکا کے وزیر خارجہ جی ایل پیورس نے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کی طرف سے مختصر مدت مالی امداد کا مسائل کے دیر پا حل تک خیر مقدم کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تنظیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔